جی دوستو، آپ کے علم میں ہی ہے کہ حقانی گروپ افغانستان سے جن کا تعلق ہے، جس کو ویسٹ میں حقانی نیٹ ورک بھی کہتے ہیں، انہوں نے ہیں تو طالبان ہی، لیکن انہوں نے اپنی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی بھی برقرار رکھی ہوئی ہے۔ اور سوویٹ آکوپیشن ہو یا اس کے بعد پھر 9/11 کے بعد نیٹو ISF ہو، انہوں نے بڑی مزاحمت کی طالبان نے۔ جلال الدین حقانی صاحب ہوا کرتے تھے، اب ان کے بیٹے سراج الدین حقانی ہیں۔ تو پچھلے دنوں میں نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں یہ بتایا گیا کہ طالبان کے اندر جو ہے اس وقت کچھ ایک تناؤ سی سچویشن ہے۔ جو کابل میں لوگ بیٹھے ہیں، انٹرم حکومت کا سیٹ اپ ہے، وہ کچھ اور طریقے سے سوچ رہے ہیں، اور جو قندھار میں ہیں شیخ ہیبت اللہ خان زادے، وہ کچھ اور طریقے سے سوچ رہے ہیں۔ ان کی سوچ جو ہے وہ ملا محمد عمر سے ملتی ہے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کابل میں بیٹھے خاص طور پہ سراج الدین حقانی، ان کا خیال یہ ہے کہ طالبان کی حکومت کو کم از کم انکلوسیو گورنمنٹ کی تو بات نہیں کرتے، لیکن جو خواتین کے حقوق ہیں اس میں کچھ فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے، تاکہ جو پرائمری کے بعد بھی جو طالبات ہیں وہ بھی، یا لڑکیاں ہیں وہ بھی علم حاصل کر سکیں، تعلیم حاصل کر سکیں۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو بہت مشکل ہے، کیونکہ بہرحال امیر المومنین جو ہیں افغانستان میں، ان کی بات ہی حرف آخر سمجھی جاتی ہے ان کے سسٹم کے اندر۔ تو اس کو لے کر بہرحال ویسٹرن دنیا میں ہے کہ شاید اس سے طالبان کی حکومت کمزور ہو جائے، اور کچھ لوگ اس بات کا بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جب یہ کمزور ہوگی طالبان کی حکومت اندر سے، جب ان میں اختلافات پیدا ہوں گے قندھار اور کابل میں، یا جو حقانی گروپ کے لوگ ہیں ان میں اختلافات پیدا ہوں گے، تو پھر باہر جو اپوزیشن بیٹھی ان کو موقع ملے گا کہ وہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں، اور پھر افغانستان میں آئیں، ان علاقوں میں جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے کنٹرول میں اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونے چاہیے۔ یہاں پہ طالبان کا کنٹرول کمزور پڑ سکتا ہے۔ یہ اب کب ہوتا ہے اس کا تو ہمیں علم نہیں، لیکن مین وائل بھارت کو پھر اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے۔ میں کیا کروں، آج کل کچھ زیادہ میں ہی اپریشیٹ شاید کرنے لگا ہوں بھارت کو، کیونکہ دیکھیے میں پہلے بھی اس پہ لکھ بھی چکا ہوں اور کئی بار کہہ بھی چکا ہوں کہ پاکستان کو ایک بڑا اچھا موقع ملا تھا 15 اگست 2021 کو، لیکن ہم نے وہ گنوا دیا، اور ہم ایک وہ نیریٹو صحیح بلڈ نہیں کر پائے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کس طرح TTP بھی ری ایکٹیویٹ ہوئی، کس طرح انہوں نے ابھی بھی وہ بڑے ایکٹیو ہیں، پاکستان کی آرم فورسز کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، ہمارے جو چینی یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو وہی ایجنڈا ہے جو بھارت کا بھی ہے اور کسی حد تک امریکہ کا بھی ہے۔ تو ہم نے ایک اپرچونٹی ہمیں ملی تھی کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے، لیکن ہم نہیں کر پائے، اور ہم نے وہ موقع گنوا دیا ہے۔ اور اب ہمارے اندر ہی کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں، بلکہ حکومت میں بھی شامل ہیں، وہ ایسا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو افغانستان کو اب بالکل ایک ایڈورسری کے طور پہ سمجھتے ہیں، اور اس کو اس لیول پہ لے کر آ گئے جہاں ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اس دریں اثنا اگر آپ دیکھیے تو بھارت نے اپنی جہاں، اگر آپ کو یاد ہو تو اگست میں جب یہ 15 اگست کو یہ آئے طالبان، تو اس زمانے میں اگست 2021 میں بھارت جو اس وقت UN سیکیورٹی کونسل کا ممبر تھا، اس کے پاس اس وقت اس مہینے کی پریزیڈنسی جو تھی وہ انڈیا کے پاس تھی۔ تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اور 30 اگست کو اپنی جب پریزیڈنسی ختم ہو رہی تھی ایک دن پہلے، ایک ریزولوشن وہ لے کر آ گئے 2593 if I'm not wrong۔ تو اس میں انہوں نے وہی باتیں کی تھیں جو کہ بھارت کے جو نیریٹو تھا، ایک نیا نیریٹو آیا کہ جی انکلوسیو گورنمنٹ ہو، اور خواتین کے حقوق کی بات بھی انہوں نے کی۔ اور تو پاکستان کے لیے چلیے وہ تو ہمارے لیے موقع نہیں تھا کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے اور ووٹ دیتے اس ریزولوشن پہ، لیکن ایک انٹرنیشنل کنسنسس یہ بن گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ ایک ایکسٹراڈنری سیشن بھی ہوا افغانستان پر، اس میں ہم نے اگین اپنے کارڈ صحیح نہیں کھیلے،
جو طالبان کا گورنمنٹ کا جو انٹرم گورنمنٹ کے انٹرم متقی عامر متقی صاحب جو فارن منسٹر تھے وہ آئے تھے، وہ ٹریٹمنٹ صحیح نہیں دی. تو پھر یہاں بھی ہم نے بات کی ریجنل کنسنسس کی کہ ہمیں ریجنل کنسنسس بنانا ہے اور پاکستان وڈ گو along with ریجنل رادر دین کہ ہم لیڈ کرتے طالبان کے ساتھ، ان کو تسلیم کرنے کے لیے کچھ بات آگے بڑھاتے جو ان کے، تو وہ ہم نے نہیں کیا. ہم نے بھی وہی انکلوسیو گورنمنٹ کی رٹ لگا دی جو کہ ناممکن ہے. خواتین کے حقوق کی چلی بات تو ہم سب کرتے ہیں کیونکہ اس کی بنیادی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ افغانستان بہت سے ہیومن رائٹس کنونشنز کا پارٹی ہے، اس کو تسلیم کیا ہوا ہے، پھر یو این کا ممبر ہے بحیثیت یو این ممبر کے، یو این چارٹر، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ضروری ہیں کہ بھارت اب انڈیا ان کو آبزرو کرے. ابھی میں دیکھ رہا تھا تو بھارت نے ان تمام چیزوں کے باوجود ہی بھارت نے اپنا جو ہے ایک تعلق طالبان حکومت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، جہاں ان کا سفارت خانہ بھی کام کر رہا ہے کابل میں. وہاں اب پچھلے ہفتے بلکہ اس ہفتے 4-5 نومبر کو آپ کہہ لیجئے بھارت کا ایک ڈیلیگیشن جو تھا وہ کابل میں موجود تھا اور انہوں نے اور بہت سے لوگوں کے علاوہ ملا محمد یعقوب سے بھی بات کی، ملاقات کی. ملا محمد یعقوب اس وقت ایکٹنگ ڈیفنس منسٹر ہیں اور یہ ملا محمد عمر جو پہلے 1996 کے بعد طالبان کی حکومت میں امیر المومنین تھے تو یہ ان کے بیٹے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ، اور یہ ڈیلیگیشن کوئی بہت ہائی لیول ڈیلیگیشن نہیں تھا. جے پی سنگھ صاحب جو ہیں جوائنٹ سیکرٹری ہیں، جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس میں جوائنٹ سیکرٹری ہیں، جو کہ ایران، پاکستان اور افغانستان کو ڈیل کرتے ہیں، تو وہ اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے. اب مجھے اس بات کا قوی یقین ہے کہ باتیں وہی ہوں گی کہ بھئی ہم، اور یہ جو بھارت میں رپورٹس آئیں کہ انہوں نے انکریج کیا افغانستان کے آپ چابہار پورٹ کو زیادہ استعمال کریں، پاکستان پہ جو آپ کی ڈیپینڈنس ہے اس کو کم ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان آپ کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اور ہر بار آپ پہ پابندیاں بھی لگا دیتا ہے، ٹرانزٹ روٹ ہی بند کر دیتا ہے. تو آپ چابہار کو اپنا جو ہے اصل بنائیے، مین اسٹے اپنے ٹریڈ کے لیے، اور یہی آپ کے لیے بہتر ہے. تو اس قسم کی باتیں رپورٹ ہوئی ہیں میڈیا میں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کو کہ کہتا رہتا ہے طالبان کے خلاف رہا پچھلے 20 سال ہم جانتے ہیں، لیکن اب اس کے باوجود کہ ان کا نیریٹو کیا رہا ہے، اب وہ طالبان کے ساتھ کس طرح انگیج کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیے سفارتکاری کوئی ایک ایونٹ نہیں ہوتا، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے اور اس پروسیس کو ٹھیک طریقے سے چلتے رہنا چاہیے. لیکن ہم اس کو ایک ایونٹ کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں جس سے ہمارے لیے بہت سی ایسی اپرچونیٹیز جو ہمارے لیے ہوتی ہیں ہم ان کو صحیح طور پہ استعمال نہیں کر پاتے. اللہ حافظ.